کیا ہے کہ حضور بھی تو انسان ہیں، پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کے دعا کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے شریعت نہیں پڑھی، ہم نے قرآن مجید کو ترجمے سے نہیں پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ اور پارہ نمبر 6 ہے، سورت کا نام المائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کے ہاں وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ، اب وہ وسیلہ بناتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وسیلے کی وضاحت کی ہے۔ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کے 3 بندے تھے، وہ ایک سفر میں پھنس گئے، بارش آ گئی، طوفان آ گیا، اب وہ غار میں انہوں نے پناہ لے لی اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ ایک پتھر اٹھکا غار کے منہ پر آ گیا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ پتھر اتنا وزنی تھا، تینوں نے مل کر بڑی کوشش تھی اس کو ہٹانے کی، لیکن وہ پتھر پھنس گئے۔ اب کیا ہو گئے؟ پھنس گئے۔ ان میں سے ایک کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا اللہ، میرے پاس ایک غلام تھا، خادم تھا، نوکر تھا، کام کرتا تھا، میں نے اس کے ساتھ مزدوری طے کر دی تھی۔ جب میں نے اس کو مزدوری دی، اس نے کہا یہ مزدوری کم ہے، اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے وہ مزدوری اپنے پاس رکھ لی، میں نے اس کی مزدوری سے چند بکریاں لے لی، ان کو پالتا رہا، وہ مکمل ایک ریوڑ بن گیا۔ کافی عرصے کے بعد پھر اسے ضرورت محسوس ہوئی، وہ میرے پاس آ کر اپنی مزدوری کا مطالبہ کرتا ہے۔ میں اسے کہتا ہوں یہ جو بکریوں اور جانوروں کا ریوڑ ہے، یہ سارا کا سارا تو لے جا، یہ تیرا ہے۔ وہ کہتا ہے مزدوری دینی ہے تو دو، مذاق مت کرو۔ میں نے کہا مذاق نہیں ہے، یہ سارا ہی تیرا ہے۔ تفصیل بتائی، وہ خوشی سے وہ سارا کا سارا ریوڑ لے گیا۔ اے اللہ، اب میں اس مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، اگر میرا وہ عمل جو میں تیری رضا کے لیے میں نے کیا تھا اپنی زندگی میں، اگر تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میں اس کے واسطے سے، اس کے وسیلے سے تجھے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اس مصیبت اور پریشانی سے نکال۔ اللہ کے لیے کم عمل کیا ہوا بھی اللہ کا ہوتا ہے۔ اپنے اعمال کا وسیلہ دیا، حضور نے کہا اس کی دعا قبول ہوئی، پتھر اٹھکا اور تھوڑا سا راستہ کھل گیا۔ دوسرا کھڑا ہوا، میں نے اپنی کزن کو پیسے دیے تھے، زنا کا وعدہ ہوا تھا، جب ٹائم آیا اس کا جسم کانپنے لگا۔ میں نے کہا بھئی پیسے تو لے لیے، یہ کانپ کیوں رہے ہو؟ اس نے مجھ سے کہا میرے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچوں کی وجہ سے مجبور ہو کہ میں نے پیسے تو لے لیے ہیں، لیکن زندگی میں نے اس طرح کا گناہ نہیں کیا۔ جسم اس لیے کانپ رہا ہے کہ اگر یہ گناہ کرتے ہوئے اگر میری روح پرواز کر گئی تو میں اپنے رب کو، اپنے خالق اور مالک کو منہ کیا دکھلاؤں؟ وہ ڈر گیا، کہتا ہے یا اللہ، تیرے خوف اور تیری رضا کی وجہ سے میں نے وہ گناہ بھی نہیں کیا، میں نے توبہ کر لی اور میں نے وہ پیسے بھی تیری رضا کے لیے اس کو معاف کر دیے۔ اگر میرا وہ عمل تجھے قبول ہے، میں اپنے اس عمل کے وسیلے سے، واسطے سے تجھ سے دعا مانگتا ہوں، ہمیں اس مصیبت اور پریشانی سے نکال۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہے پتھر اٹھکا، راستہ پھر تھوڑا سا کھل گیا، لیکن اتنا نہیں کھلا کہ وہ نکل سکے۔ تیسرا کھڑا ہوا، یا اللہ میرے ماں باپ تھے، میں بکریاں چراتا تھا، شام کو آتا تھا، بکریوں کا دودھ نکال کے، میری ڈیلی کی روٹین تھی، دودھ نکال کے پہلے ماں کو پھر باپ کو پلاتا، میرا ماں باپ دودھ پی لیتا، پھر میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتا۔ ایک دن میں آیا، میری ماں سو گئی، میرا باپ سو گیا، اور میں دودھ کا گلاس اپنے والدین کے تکیے کے پاس کھڑا ہو کے لے کے ساری رات کھڑا رہا۔ جب وہ بیدار ہوئے، انہوں نے دودھ پیا، اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا ہے۔
یا اللہ میں نے یہ تیری رضا کے لیے عمل کیا تھا، اگر تجھے یہ قبول ہے تو ہمیں اس دنیاوی پریشانی سے نکات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ پتھر اٹھکا اور دور جا کر گرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کی وہ مصیبت کیا کر دی؟ دور کر دی۔ وسیلہ نماز ہے۔ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ انسان کی عبادت ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جائز ہوتا، قرآن بھی کہتا اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تعلیم دے کے جاتے۔ اتنے بتایا جا رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول تمہارے دوست ہیں، تمہارے مددگار ہیں۔ اب مددگار کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم حضور کا وسیلہ لے کے دعا کرو۔ یہاں کے وسیلے کا ذکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے، کوئی بھی پریشانی کوئی بھی مصیبت آ جاتی تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، دعا کراتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ بات سنیں، مدینے میں کال سالی آ گئی، بارش کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اب حضور کی قبر مبارک موجود ہے مدینے میں، حضور کی قبر مبارک موجود ہے۔ اگر صحابہ کو میرے نبی نے یہ تعلیم دی ہوتی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ جب حضور ہوتے تھے ہم حضور سے دعا کراتے تھے، آپ دعا فرماتے ہماری مشکل کیا ہو جاتی تھی، اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا تھا۔ ہم کا سالی میں ہیں اور سب سے زیادہ رشتے میں آپ حضور کے قریب ہیں، آپ دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش عطا فرمائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے دعا کرائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش عطا فرمائی۔ لیکن اپنی دعا میں یوں نہیں کہا صحابہ کرام نے کہ ہم اپنی دعا میں حضور کا وسیلہ، اصل میں میرے یہ بھائی ہوں یا کوئی اور ہو، وسیلے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وسیلہ ہے کیا۔ جب وسیلے کا پتہ نہیں ہوگا، آپ بات سنیں، جب وسیلے کا پتہ ہی نہیں ہوگا، آپ ایک بھائی پیسے ناراض ہو کے چلے گئے، آپ نے کہا ہے اذان کے بعد جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے، جو بندہ کیا پڑھتا ہے؟ درود شریف پڑھتا ہے اور میرے لیے وسیلے کی دعا کرتا ہے، میرے لیے کیا کرتا ہے؟ بس یہ سب کرتے ہیں، کوئی اس کا منکر نہیں ہے۔ میرے لیے جو وسیلے کی دعا کرتا ہے، میں کل قیامت کے دن حضور نے فرمایا ہے اس کی میں سفارش کروں گا۔ اب دعا سننا، وسیلے کی دعا سننا۔ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ۔ اے محبوب، اب حضور کے لیے دعا ہو رہی، آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ، اے اللہ تو ہمارے نبی کو وسیلہ عطا فرما، وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، جو مقام محمود کا تو نے ہمارے نبی سے وعدہ کیا ہے وہ مقام محمود بھی ہمارے نبی کو عطا فرما۔ اب یہاں آپ بھی میں بھی ہر بندہ حضور کے وسیلے کے لیے دعا کرتا ہے۔ آپ ایمانداری سے بتاؤ، حضور کو ہمارے وسیلے کی ضرورت ہے؟ حضور کو ہمارے وسیلے کی ضرورت ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ وسیلہ ہے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج والی رات جب مجھے لے جایا گیا، میں جنت میں گیا، جنت میں ایک جگہ ایسی تھی کہ وہ اتنا خوبصورت مقام تھا، اتنی خوبصورت جگہ تھی کہ میرا اس جگہ پر دل لگ گیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھ سے کہا، اے جی واپس چلیں دنیا میں۔ میں نے کہا میں نہیں جاتا، میرا یہاں کیا لگ گیا ہے؟ دل لگ گیا ہے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا، اے محبوب، جس جگہ پر آپ کا دل لگ گیا ہے یہی جگہ آپ ہی کی ہے۔ یہ جگہ کیا ہے؟ وہ جو جنت میں جگہ تھی، اس جنت میں اس جگہ کا نام وسیلہ ہے۔ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ وسیلہ۔ وابعث مقام محمود الذی وعدتہ، اور مقام محمود وہ ہے جس جگہ پر حضور کھڑے ہو کے اپنی امت کی کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے۔ تو عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نہ تو میں حضور کا گستاخ ہوں
اور نہ ہی میں تو صبح سے 1 گھنٹے سے آپ کو یہی درس دے رہا تھا کہ آپ اپنا ہر عمل حضور کے طریقے کے مطابق کریں. یہی کہہ رہا تھا نا. اگر آپ کو بات سن لو, اگر آپ کو قرآن مجید کی کوئی آیت مل جاتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جب بھی دعا کرو حضور کے وسیلے سے دعا کرو, نمبر 1. اگر آپ کو کوئی حدیث مل جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو سکھایا دعا کرنے کا طریقہ کہ تب بھی تم دعا کرو تم میرے وسیلے سے دعا کرو. درود شریف کا تو کہا ہے, درود شریف کا تو پہلے اللہ کی تعریف کرنا, پھر میرے اوپر کیا پڑھنا, درود شریف, پھر جو بھی تم مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا کر دے گا. جو بات حقیقت ہے اس حقیقت کو لو. آپ ایسی معمولی سی بات جو ہے نا اس کو نشانہ بنا کے اگر آپ ناراض ہو جائیں گے, غصہ کریں گے, تو میرا تو نقصان ہونے والا نہیں ہے, میں تو بھی چلا جاؤں گا. قیامت بہت مشکل ہے, قیامت کیا ہے, وہ بہت مشکل ہے. اس لیے عزیز بزرگوں, اگر بندے کی نیت بھی ٹھیک ہے اور بندے کی خوراک بھی ٹھیک ہے اور بندے کے اعمال بھی سنت کے مطابق ہیں, اگر وہ بندہ مشرک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا کرتا ہے, شریک ٹھہراتا ہے کسی بھی چیز کو. کیونکہ اللہ کا ثانی اس دنیا میں ہے کوئی, اللہ وحدہ لا شریک ہے کہ نہیں ہے, اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اسی طرح ہمارے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی کوئی شریک نہیں. حضور جیسا بھی کائنات میں کوئی نہیں ہے اور اللہ وحدہ لا شریک جیسا بھی کائنات میں, اس پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ کون ہے, ہمارے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معصوم عن الخطا ہیں, معصوم عن الخطا ہیں. تو عزیز بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, الجھن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو 4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, آپ میں سے ہر بندہ کوشش کرے بجائے اختلافات میں پڑھنے کے. اگر انہی چکروں میں تو سارا سسٹم چل رہا ہے پہلے دن سے ہی, اگر آپ بھی انہی اختلافات کا شکار ہو جاؤ گے, جو حقیقت مقصد ہے وہ پھر فوت ہو جائے گا. اب اس حقیقت راستے سے پھر رہ جاؤ گے. میں نے کب کہا ہے تم میری بات مان جاؤ, میں تو صبح سے یہی کہہ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہو نا ہاتھ کہاں باندھنا ہے, رفع الیدین کہاں کرنا, ابھی ایک بات بتائیے 3 بندے چلے گئے.